بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 12 کے لیسن نمبر 4 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 64 کا ترجمہ کر سکیں اور مفہوم سمجھ سکیں۔ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 64 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، اس کے ساتھ جمع تکسیر کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طور کا وعدہ۔ آج کا ہمارا موضوع طور کا وعدہ، اور اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 64 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا، أَخَذْنَا فعل ماضی ہے، ہم نے لیا، أَخَذَ واحد ہے، اس کی فعل ماضی کی پہلی چابی ہے أَخَذَ، أَخَذَ، أَخَذُوا، أَخَذْتَ، أَخَذْتُمْ، أَخَذْتُ، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، اور أَخَذَت اس عورت نے لیا، اور اس کی مختصر چابی ہے أَخَذَ يَأْخُذُ، خذ، ٹھیک ہے، آخذ، مأخوذ، اخذ، اور اخذنا ہم نے لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاقکم وعدہ، پختہ وعدہ، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا میثاقکم، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ۔ میثاق دراصل اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ فریقین کا اس پہ اتفاق، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کی طرف سے، اور اس کو پھر آپ کسی بھی اسٹیمپ کے ساتھ، مہر کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کسی بھی وعدے کو قسم کے ساتھ پختہ کرنا۔ ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو قسم کے ساتھ پختہ کرنا، یہ ہے میثاق۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، یہ اس لیے کہتے ہیں پختہ وعدہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا، اور رفعنا ہم نے بلند کیا، رفعنا، رفع اس کی پہلی چابی ہے، رفع، رفعوا، رفعت، رفعتم، رفعت، رفعنا، رفعت، تو رفعنا ہم نے بلند کیا، رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تم پر، فوقکم فوق اوپر، اور کم تم سب کے اوپر، الطور طور کو، ورفعنا فوقکم الطور، اور بلند کیا تم پر طور کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو۔ خذو تھامو، خود کی جمع ہے خذو، خود واحد ہے، خذ، خذو، اور اس کی پہلی چابی ہے اخذ، اخذ یأخذ، خذ، اور خذو تھامو، پکڑنے کو بھی کہتے ہیں، اخذ اس نے لیا، اس نے پکڑا، اور خذ، خذو تم سب تھامو، ما آتیناکم، ما کا معنی ہے جو، اور آتینا ہم نے تمہیں عطا کیا، آتینا ہم نے عطا کیا، کم تمہیں، ما جو، آتینا ہم نے عطا کیا، کم تمہیں، بقوت مضبوطی سے، خذو ما آتیناکم بقوہ، تھامو جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی سے۔ آتینا اس کی جو پہلی چابی ہے وہ آتا، آتا یؤتی، ٹھیک ہے، آتا، آتو، آتیتا، آتیتم، آتیتو، آتینا، آتینا
ہم نے عطا کیا، اور آتت اس عورت نے عطا کیا. آتا یؤتی آتی اس کی چابیاں ہیں، آتن مأتیجن اتیان. ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی سے، آتینا ہم نے عطا کیا کم تمہیں بقوۃ مضبوطی سے. واذکروا اور یاد رکھو، واذکروا ذکر اس کی پہلی چابی ذکر سے ہے، اذکر اور اذکروا، اذکر یاد رکھ، اذکروا یاد رکھو، ذکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر. واذکروا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس میں ہے، واذکروا ما فیہ اور یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم عذاب سے بچ سکو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تھامو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو. لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو عذاب سے. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، تولیتم تولیتم تم سب پھر گئے، ثم پھر تولیتم تم سب پھر گئے. تولا اس کی پہلی چابی ہے تولا، تولو، تولیتا، تولیتم، تولیتم تم سب پھر گئے، تولیتو، تولینا، تولت. ٹھیک ہے، یہ اس کی فعل ماضی کا ٹیبل ہے. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، من بعد ذلک اس کے بعد. فلولا تو اگر نہ ہوتا، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، پھر تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم کنتم تو لا ضرور، کنتم تم سب ہو جاتے، اور حالانکہ کنتم کا معنی ہے تم سب تھے، کانا وہ تھا، کانو کنتا کنتم، تو لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں سے. خاسر واحد ہے، اس کی جمع خاسرین، یہ ہم سٹائل پیچھے پڑھ چکے ہیں، خاسرین نقصان اٹھانے والے. تو ورحمتہ لکنت من الخاسرین اور اس کی رحمت، یعنی اگر نہ ہوتا اس کا فضل اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب آئیے ان آیات کی ہم پریکٹس کرتے ہیں تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. پہلے ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اس کا بامحورہ ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ترجمہ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا،
اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ پھر اس وعدہ کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب آئیے ان آیات کا مختصراً مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے کہا ہم سے تو ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا، کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو ان احکامات کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کو اٹھا دیا اور صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا۔ تصور کیجئے گا ذرا، وہ طور جو پہاڑ تھا اس کو اٹھایا اور ان کے اوپر لایا اور صاحبان کی طرح کر دیا، اور اس وقت ان سے کہا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس مضبوطی سے تھام لو اور اس کتاب یعنی اس تورات پر عمل کرو، اس کے اندر جو احکامات دیے ہوئے ہیں ان پر عمل کیجئے، اور اقرار کرنے کی صورت میں پختہ عہد کرنے کا کہا گیا۔ بصورت دیگر پہاڑ کو ان کے اوپر گرا کر انہیں کچل دیے جانے سے ڈرا دیا گیا، یعنی ایک خوف اور ایک ڈر ان کے اندر۔ اور اس وقت بنی اسرائیل کو اپنے نافرمانیوں کا احساس ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا انہوں نے اقرار کیا، پختہ وعدہ کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان لوگوں میں کچھ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ اگرچہ یہ حکم تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا بھی کچھ طرز عمل بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے تو ضرور ہمارے دلوں کے اندر بھی تقوی پیدا ہوگا۔ اور ان احکامات کو یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہی تقوی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں برے انجام سے بچائے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو بنی اسرائیل ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد اس کی عطا ہے اور اس کا انعام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دینا ہمارے پر لازم ہی لازم ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو اللہ رب العالمین سے جو وعدے لیے ہیں، جو وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایسا وہ اپنا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ وہ ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں۔ اور رحمت کا کیا معنی ہے کہ اس کی بے انتہا محبت اور مہربانی ہے، اور یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا اور ان کی بہت زیادہ نافرمانیوں کے باوجود ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے رسول اور نبی بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا، بلکہ ہمارے اعمال، اس شخص کے اعمال اللہ کی رحمت کے امیدوار بنائیں گے اس شخص کو۔ تو جب اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی تو وہ ضرور انہیں انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ اس لیے ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا حال چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر تورات کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا، تو کیا آج ہم بھی قرآن کریم کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ چیز بہت ہی بڑی سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ آیا ہم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں، کیا ہم ان احکامات پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ تو چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن کاموں کو کرنے کا کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے کن کاموں سے منع کیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ڈوز اور ڈونٹس ہیں، تو جب تک وہ پتہ نہیں ہے تو وہ میں کر کیسے سکوں گا وہ کام، اور میں ان کاموں سے رکوں گا کیسے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک قرآن کریم سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے لیے مشکل ہے اس چیز کو پہچاننا۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا احکام دیے ہیں، کیا کیا کرنے کا کہا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے، تاکہ ہم ان ساری باتوں سے رک جائیں اور ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں۔
اب ہم حصہ گرامر کی طرف چلتے ہیں. آج کے سبق میں ہم جمع تکسیر کا استعمال پڑھیں گے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے جمع تکسیر کے اوزان سٹائلز پڑھے تھے مختلف طریقے سے, جیسے ولد کی جمع اولاد, زوج کی جمع ازواج, یعنی افعال ایک پیٹرن پڑھا تھا, فعول ایک پیٹرن پڑھا تھا. اسی طریقے سے مختلف ہم نے اس میں سٹائل سیکھے تھے. آج کے سبق میں ہم جمع مکسر کا استعمال سیکھیں گے. عربی کے قواعد کے مطابق کسی چیز جیسے انسان ہے, جن اور فرشتوں کے علاوہ کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ جیسے بیت کی جمع ہے بیوت, کتاب کی جمع ہے کتب. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے نا کتاب, تو یہ واحد ہوتی ہے, اور یہ مذکر کے لیے اس کے لیے صیغہ استعمال, جیسے کتاب انزلناہ, یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا نا, کتاب انزلناہ. اب کتاب کے لیے اللہ نے یہاں ہو استعمال کی ضمیر, تو ہو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو گویا کہ کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے اور واحد ہے. لیکن جب اس کے ہم جمع بناتے ہیں تو ہو کے بجائے ہم آنا چاہیے, تو ہم نہیں آئے گا بلکہ ہا آئے گا. تو یہ ایسی جمع ہے, اس جمع کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ اس مثال سے دیکھیے گا, ذالک بیت وفیہ عبد. اب یہاں بیت اور عبد دو اسماء استعمال ہوئے ہیں. اب ہم ان دونوں کی جمع بنائیں گے, تو بیت کی جمع کیا ہو جائے گی؟ بیوت, اور عبد کی جمع کیا ہو جائے گی؟ عباد. تو یہاں ہم بیت کے حوالے سے پڑھیں گے. اب ذالک بیتن تھا, جب اس کی جمع ہو جائے گی تو ذالک کی جمع کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اولئک. ذالک کی جمع اولئک پڑھی تھی, تو پھر اولئک بیوت ہونا چاہیے. لیکن اصول یہ ہے عربی کے اندر, جب جمع مکسر ہوتا ہے, وہ جب جمع میں آتا ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث غائب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے تلک بیوت, ذالک بیت, تلک بیوت. اور وفیہ عبد, فیہ واحد مذکر کے لیے ہے نا, تو اس کی جب جمع کریں گے تو وہ فیہا عباد. تو فیہا سے بھی مراد بیوت ہے, اور تلکا سے بھی بیوت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ذالک بیت وفیہ عبد یہ واحد ہے. جب اس کی جمع بنائیں گے تو تلک بیوتن, بیوت کے لیے واحد مؤنث غائب کا لفظ استعمال ہوگا, وفیہا عباد. اب اسی طریقے سے جیسے ھذا بیتن, اب بیت کی جمع بیوت ہے تو ہؤلاء بیوت ہونا چاہیے. لیکن اصول یہ ہے کہ ھذا بیتن سے جب ہم جمع بنائیں گے بیوت تو اس کے لیے ھذہ استعمال ہوگا, یعنی واحد مؤنث غائب کا لفظ استعمال ہوگا. ھذہ بیوت, ھذا بیتن, ھذہ بیوت, یہ ایک گھر ہے اور یہ گھر ہیں. آگے ذالک بیتن, وہ گھر ہے, تو اگر اس کی جمع بنائیں گے تو تلک بیوتن, وہ گھر ہیں. ٹھیک ہے, وہ گھر ہیں. اسی طرح سے البیت الذی, یعنی وہ خاص گھر, جب اس کو جمع بنائیں گے تو البیوت التی, الذین نہیں ہوگا بلکہ التی ہوگا, یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. آئیے مزید ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے بیت ہے, اصبح البیت جدیدا, اصبح ہو گیا, البیت گھر, جدیدا نیا. اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو اصبح سے ہو جائے گا اصبحت, اصبحت البیوت جدیدتا, گھر نئے ہو گئے. اسی طریقے سے یصبح ہم نے پڑھا تھا مذکر غائب کے لیے, تو یصبح البیت جدیدا, گھر نیا ہو جاتا ہے. تو اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو یصبح کے بجائے تصبح, واحد مؤنث غائب کا صیغہ, تصبح البیوت جدیدتا, گھر نئے ہو جاتے ہیں. اور پھر بیت واسع, تو بیت کی جمع ہے بیوت, اور واسع سے واحد مؤنث بنے گا واسعۃ. تو بیت واسع, بیوت واسعۃ. بیت واسع سے جمع مؤنث نہیں بلکہ یہ جمع ہے, لیکن جب بیت کی جمع بیوت ہو جائے گی یہ جمع ہو جائے گا, لیکن آگے جو اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوگا وہ مؤنث ہوگا, بیوت واسعۃ. پھر اسی طریقے سے مزید کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ذالک
کتاب وعلیہ قلم. یہ کتاب واحد ہے نا, تو ذالک استعمال ہوا ہے اور پھر علیہ استعمال ہوا ہے. لیکن جب اس کتاب کی جمع بنائیں گے ہم تو پر ذالک نہیں, علیہ نہیں, اس کے ساتھ مؤنث استعمال ہوگا. جیسے تلک کتب وعلیہا اقلام. ھذا کتاب ھذہ کتب. ھذا کتاب واحد ہے اور ھذہ کتب یعنی کتب جمع ہے, تو جمع کے لیے ھذہ استعمال ہوا ہے, ہؤلاء نہیں استعمال ہوتا. ذالک کتاب تلک کتب. الکتاب الذی, تو اس کی جمع کیا ہو جائے گی, الکتب التی. اصبح الکتاب قدیما, کتاب قدیم ہے یا ہو گئی, تو اصبح کی جگہ پر اصبحت, واحد مؤنث غائب. اصبحت الکتب قدیمۃ. پھر یصبح الکتاب قدیما, تو یصبح کی مؤنث کیا ہے, تصبح. تصبح الکتب قدیمۃ. پھر اسی طریقے سے کتاب جدید, تو کتب جدیدۃ, واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اور واحد مؤنث کے کچھ نیچے دیے گئے کچھ الفاظ جیسے ہیا, ہا, ہذہ, تلک, التی, فعلت, تفعل, فاعلہ. اب ہم قرآن مجید سے مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا زوج مطہر. زوج مطہر کی جمع کیا ہے, ازواج مطہرہ. جیسے ہم نے پڑھا نا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو ازواج مطہرہ, زوج مطہر واحد, ازواج جب ہو جائے گی زوج کی جمع تو اس کے لیے مطہرۃ. کتب ید, کتب اس نے, ایک نے لکھا, کتب. تو کتبت اس ایک عورت نے. اب دیکھیں نا واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اور یدن کی جمع ہے ایدی, ہاتھوں نے لکھا. یجری نہر, اب نہر کی جمع ہے انہار, تو یہ جمع مکسر ہے, تو یجری کے بجائے اب یہاں پر ہم نے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے, تو تجری استعمال ہوگا. قدم یدن, تو قدمت ایدی. اسی طریقے سے آئیے ہم قرآن کریم سے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. جیسے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اب مسجد کی جمع کیا ہے, مساجد. این یذکر فیہا, اب اس ہا سے مراد کون ہے, مسجد. اسمہ وسعی فی خرابہا, خرابی ہا, اب یہاں بھی ہا سے مراد مسجد ہے کیونکہ مساجد ہے, مساجد ہے, مسجد کی جمع مساجد ہے. هل اتاک حدیث الغاشعہ وجوہ یومئذ خاشعہ. وجہ کی جمع ہے وجوہ, وجہ کی جمع وجوہ, اور وجوہ کے لیے آگے دیکھیے خاشعۃ استعمال ہوا ہے, اور عاملۃ, ناصبۃ, یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آگے تصلی نار حامیہ, اس کے بعد ہے تسقا, یعنی اس کو پلائی جائے گی, ان وجوہ کو. عین آنیۃ, عین آنیۃ. تو یہ آج کے سبق میں پڑھا ہم نے کہ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث غائب, یا واحد اگر فعل ہوگا تو غائب ہو جائے گا, ضمائر ہوگا تو غائب ہوگا, اگر اسم ہے تو ظاہر اس کے لیے فعل نہیں ہوتا ہے. تو جیسے خاشعۃ, ناصبۃ, ٹھیک ہے. تو اس کے یہ یاد رکھیے گا کہ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا لفظ یا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم تفہیم میں آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ کتاب میں درزل میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. کتاب کو مضبوطی سے تھام لو سے مراد کتاب انجیل, زبور یا تورات. تو اس وقت ان کے بازار جو کتاب ہم نے سبق میں پڑھا ہے تو اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیے. اللہ نے صاحبان کی طرح بنی اسرائیل کے اوپر کے سروں پر رکھ دیا پہاڑ کو, بادلوں کو, یہ ستاروں کو. تو ظاہر آج کے سبق میں جو پڑھا ہم نے پہاڑ کو. عربی قواعد کے مطابق انسان, جن اور فرشتوں کے علاوہ کی جمع مکسر واحد جمع مؤنث ہوتی ہے, واحد مؤنث یا واحد مذکر. تو ظاہر ہم نے جمع مؤنث واحد مؤنث پڑھا ہے تو واحد مؤنث ہوتی ہے. دیے گئے خالی خانوں کے اندر قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. ان فریزز کا ترجمہ کیجیے گا, اور نیچے دیے گئے الفاظ میں ان کے ساتھ اپنے ہوا, ہیا, ہذا, ہذہ, ذالک, تلک,
الذی اور اللتی کا صحیح استعمال کیجیے. بیت کے ساتھ آپ نے واحد کے ساتھ آپ نے مذکر کا صیغہ لگانا ہے, اور جو جمع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے واحد مؤنث کا, جیسے بیتن اور بیوت. ہم اگر ہوا لگاتے ہیں تو ہوا بیتن اور بیوت ہی بیوت. پھر اسی طریقے سے ھذا کتاب اور ھذہ کتب. ٹھیک ہے, یوں آپ نے اس سب کا استعمال کرنا ہے. واحد کے ساتھ واحد مذکر غائب اور جمع کے ساتھ واحد مؤنث غائب کا لفظ استعمال کرنا ہے. آگے ہے درجن سوالوں کے مختصر جواب تحریر کیجیے. فضل اور رحمت کا معنی تحریر کیجیے, جو کہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے. بنی اسرائیل پر پہاڑ کو صاحبان کی طرح رکھ دینے کا مقصد کیا تھا, جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کو تحریر کیجیے گا. اور آخری سوال ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنت من الخاسرین کا مفہوم تحریر کیجیے. جزاکم اللہ الخیر. یہ تھا آج کا سبق. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.